زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے محفل نعت۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے اشعار کی صورت میں، اور اسی ہمارے پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں معجزات کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا ہے۔ نعت کیا ہے؟ محبوب کی تعریف ہے، نعت زندگی ہے، نعت سکون ہے، نعت رسول چین ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کے بغیر قرار نہ آئے۔ کسی شاعر نے کہا نا، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائیں گی۔ کبھی محبوب کے چہرے مبارک کا ذکر ہوگا، کبھی ان کی اداؤں کا ذکر ہوگا، کبھی ان کے معجزات کا ذکر ہوگا۔ اشعار پر اگر توجہ رہے گی تو انشاءاللہ الرحمن بہت ساری باتیں یاد آنے لگیں گی۔ کبھی مدینے کا سفر یاد آئے گا، کبھی گنبد خضرا یاد آئے گا، کبھی مواجہ اقدس یاد آئے گا، جی ہاں، کبھی صحابہ کرام یاد آئیں گے، کبھی اہل بیت کرام یاد آئیں گے، اگر ہم غور کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سوز و گداز عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ مگر پہلے ابتدا اللہ کے کلام سے تلاوت کلام مجید ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ محفل نعت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن پاک تلاوت سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر قرآن پاک پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ باادب ہو کر قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. رب کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہر سلسلے میں تقریباً اس بات کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ قرآن پڑھا بھی جائے اور قرآن سنا بھی جائے. پہلی نعت ہم صدیق بھائی سے سنیں گے. انتخاب کیا ہے انہوں نے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آقا کی عطائیں کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں وہ رکھا کہ 800 صحابہ کرام نے، صحابہ اور تابعین نے آپ سے حدیث کا علم حاصل کیا. حدیثیں سنی انہوں نے. 800 صحابہ کرام نے ہزاروں حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہو گئی. حافظہ کمزور تھا اور بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے تو حافظے کی شکایت کی، بھول جانے کی، تو آقا نے وہ عطا فرمایا
کہ صحابہ نے بھی فیض پایا، تابعین نے بھی پایا، اور قیامت تک ان کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ زندگی مانگی کسی نے تو زندگی مل گئی، اولاد مانگی تو اولاد مل گئی، برکت کی دعا مانگی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی وراثت میں جب سونے کو کے ٹکڑے کیے گئے تو ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ کہتے ہیں حاتم طائی نے 100 دروازے بنائے ہوئے تھے اپنے گھر کے، جہاں سے کوئی سائل آتا اس کو دیتا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ دروازے سے آتا تھا، ایک دروازے سے، پھر اسے حسرت رہتی تھی نا کہ دوبارہ آتا تھا، اور آقا تو ایک ہی بار اتنا دے دیتے تھے کہ دوبارہ آنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ تو میرے آقا وہ عطا فرماتے تھے۔ ان عطاؤں کا ذکر انشاءاللہ صدیق بھائی کی زبانی ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آستانے حبیب خدا چاہیے، آستانے
چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی سزا چاہیے اور اپنے قدموں کا دھوبن عطا کیجیے اپنے قدموں کا دھوبن عطا کیجیے اپنے قدموں کا دھوبن عطا کیجیے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے سبحان اللہ. ہمارے میلاد رضا نے آج شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان سے نعت کا انتخاب کیا ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. بہت زبردست نعت ہے اور بڑے پیارے اشعار ہیں. جھوم کر اور یاد نبی میں گم ہو کر اگر اس نعت کو سنیں گے انشاءاللہ تو اس کی برکتیں اور ملیں گی انشاءاللہ. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی
سر پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، اور وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، ہاں کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، اور خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا کہیں رہتا، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا کہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے،
اللہ والی ہے نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا اور نکالا کب کسی کو بزم میں فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بزم میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بلکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے گئے دربے بہا دیے گئے نکالا کب کسی کو بزم میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے اب نعت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کلام سے پڑھی جائے گی جس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا دیدار کا اشارہ بھی کیا ہے یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخے مہر فروزہ ہم کو پھر دکھا دے
یہاں یہ اشارہ ہے کہ پہلے تو آقا آپ کی زیارت ہو چکی ہے، پھر اپنا نورانی مکھڑا، اپنا نورانی چہرہ پھر دکھاتے ہیں. ایک جگہ اور اسی نعت میں فرماتے ہیں کہ جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو. مسکراتے پھول کی طرح وہ چہرہ جو ہے آقا ایک مرتبہ پھر دکھا دیجئے. یہی کلام انشاءاللہ عمر بھائی سے انشاءاللہ ہم سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جام کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جام کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جام کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو، پھر دکھا دے، ہاں پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو. تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. کیا ہی خود رہا کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رہا کیا جلوائے جانا ہم کو. تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. کیا ہی خود رہا کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رہا کیا جلوائے جانا ہم کو. اور جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے
ہمارے حق میں بھی دعا قبول ہو جائے کہ پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو، ہمیں بھی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وقت کم ہے ورنہ ہم دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے، ہمیں سے کیا مراد ہے؟ شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور۔ اور ایک شعر تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، مدینے کے کتوں کا کتنا خیال تھا، سگان مدینہ کا کتنا خیال تھا اعلیٰ حضرت کو۔ انشاءاللہ کسی وقت میں اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اب ہمارے منیب بھائی ہمیں نعت سنائیں گے انشاءاللہ، ان کے جو غلام ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے۔ جب بلایا آقا نے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے۔ انبیاء کھڑے ہیں صف بصف 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 مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ چشم بینا ہو تو دیکھ لو 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 ان کے جلوے عام ہو گئے ان کے جلوے عام ہو گئے ان کے جلوے عام ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر 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 بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر مصطفیٰ کی شان دیکھ کر مصطفیٰ کی شان دیکھ کر
نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، اور واسطہ دیا جو آپ کا، 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 یا رسول اللہ واسطہ دیا جو آپ کا، یا حبیب اللہ واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ سبحان اللہ، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ فاروق اعظم کا تصور جمائیے نا، جب آقا کی غلامی میں آ گئے تو کتنی بڑی سلطنت ہو گئی، ناپتے ہی چلے جائیں، ملک کے ملک گنتے چلے جائیں۔ صدیق اکبر کو کیا مقام ملا، ابو ہریرہ کو کیا مقام ملا، عثمان غنی کو کیا مقام ملا۔ جو سرکار کے غلام سچے ہو جاتے ہیں ان کے بیڑے پار ہوتے ہیں، ان کے اونچے نام ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی غلامی میں رکھے اور اسی میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محفل نعت میں ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ ہم بیان کرتے ہیں، کبھی سورت کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کبھی عشرہ مبشرہ کا ذکر کرتے ہیں، جنتی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ اصحاب صفا کا ذکر کریں گے۔ اصحاب صفا کون ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں، گھر میں بھی بتائیں کہ عشرہ مبشرہ کون تھے، اصحاب صفا کون ہیں، کون تھے اصحاب صفا۔ صفا کس کو کہتے ہیں؟ صفا ایک چبوترا، عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا تھا جہاں صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جنہوں نے کوئی گھر نہیں رکھا تھا، شادیاں نہیں کی تھی، ان کا کام کیا تھا؟ محبوب کو تکنا ان کا کام تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا ان کا کام تھا، عبادت ان کا مشغلہ تھا۔ وہ عبادت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، نبی پاک کی احادیث سنتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور نبی پاک انہیں براہ راست دین سکھایا کرتے تھے۔ آج انہی کے صدقے میں ہمیں دین ملا۔ صحابہ کرام جو اصحاب صفا کی تعداد میں، یہ تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ جب ہجرت کر کے آتے تھے صحابہ کرام تو وہ اس میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی رسول ہیں جن کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج بھی چند واقعات میں نے ان کے سنے اور کچھ اصحاب صفا کا مختصر تذکرہ میں کروں گا۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ صفا چبوترے کو کہتے ہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں صحابہ جو ہے وہ جمع ہو جایا کرتے تھے، اور وہیں یہی ان کا مسکن تھا، اور محبوب کو دیکھنا ان کا مشغلہ تھا، محبوب سے سیکھنا ان کا کام تھا۔ تو یہ مسجد نبوی سے متصل تھا،
اس پر سائبان ڈال دیا گیا، یہی ان کی جگہ تھی، یہیں آرام ہوا کرتا تھا۔ آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا ذکر میں نے سنا، کیا عالم ہوا کرتا تھا کہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں اس قدر فاقے پہ فاقے ہوتے تھے ان صحابہ کرام کے کہ بعض صحابہ کرام نماز میں گر پڑتے تھے، 2 دن کے فاقے، 3 دن کے فاقے۔ ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے باعث اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیا کرتے تھے کہ کچھ زمین کی ٹھنڈک ملے مجھے اور میری بھوک کا کچھ مداوا ہو۔ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک اپنے اصحاب صفہ کو سرید کے پیالوں سے کھلا رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ بھوکا تھا، میں بھی پہنچ گیا، اب میں بھی اس صف میں شامل ہوں، اور میں اٹھ کر اپنے آپ کو گویا سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آقا میں بھی ہوں، مجھے بھی کچھ نوالے پیش کیجئے۔ بھوک کا عالم یہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی پاک انہیں کھلا رہے ہیں، اب وہ پیالہ ختم ہو گیا، ایک دوسرا بھی ختم ہی ہوا چاہتا تھا، ایک ہی نوالا رہ گیا تھا، مگر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پیالے کا آخری لقمہ جب نبی پاک کے ہاتھوں سے کھایا تو میں کھاتا ہی رہ گیا اور میرا پیٹ بھر گیا۔ ایسے لقمے میں وہ برکت تھی۔ وہ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے باعث بے چین ہیں، سر راہ موجود ہیں، اور دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے ان سے ایک قرآن مجید کی آیت پوچھی، اس کا ترجمہ پوچھا، اس کی تفسیر پوچھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دے دیا۔ مقصود وہاں یہ تھا کہ میں سوال کروں گا، وہ جواب دیتے سر راہ جواب دیں گے، چلتے چلتے ان کا کاشانہ آ جائے گا، ان کا گھر آ جائے گا، وہ مجھے دعوت دے دیں گے، مگر آپ نے وہیں جواب دے دیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش ہوا، اور آپ نے ان سے بھی ایک سوال پوچھا تو فاروق اعظم نے بھی جواب دے دیا۔ بھوک نہ مٹی، اب بھوک کو مٹانے والے آقا تشریف لے آئے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک نے ستایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے اور پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ بتایا گیا کہ وہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ سبحان اللہ، جب صدقہ آتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ کو دے دیا کرتے تھے، اور جب ہدیہ آتا تھا تو خود بھی نوش فرماتے، خود بھی استعمال فرماتے، صحابہ کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ ان کے پڑوسی تھے اور نبی پاک ان کے پڑوسی، یہ ان کے پڑوسی، آپ ان کے پڑوسی۔ پڑوس کیسا اچھا تھا، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھلایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ دودھ کا پیالہ دیکھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے لیا، اور فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ میں اتنا بھوکا اور مجھے اس کی اس وقت طلب ہے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اصحاب کو لے کر آؤ۔ اب اصحاب جب آئیں گے تو مجھ سے یہ بھی فرمایا جائے گا اے ابو ہریرہ تم انہیں پلاؤ، تو میرے لیے کیا بچے گا؟ اب دل میں بات پیدا ہوئی کہ سرکار نے جو فرما دیا تھا، آپ اصحاب کو لے آئے، اب فرمایا ابو ہریرہ نے پلاؤ۔ اب ابو ہریرہ سب کو پلا رہے ہیں، سب کے پاس وہ پیالہ جاتا ہے، سب سیر ہوتے ہیں، وہ پیالہ پیتے ہیں دودھ کا، مگر دودھ کم نہیں ہوتا۔ سارے اصحاب نے صفہ نے پیا، اور پھر نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو اب تم پیو۔ ابو ہریرہ نے اس پیالے سے دودھ کو نوش کیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو، پھر فرمایا پھر پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس رب کریم نے آپ کو مبعوث فرمایا بھیجا ہے، اس کی قسم اب پیٹ میں گنجائش نہیں ہے۔ 70 صحابہ تھے، دودھ کا ایک پیالہ تھا، اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا اس کے متعلق؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشین، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشین، اس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس 70 صاحبوں
میں دودھ کو کہتے ہیں ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ہمیں بھی تو بتاؤ اس کا ٹیسٹ کیسا تھا ابو ہریرہ جس سے 70 صحابہ کرام نے پیا مگر پیالہ ختم نہ ہوا دودھ کا، وہ نہ اس میں دودھ کم نہ ہوا۔ اصحاب صفا یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں ہیں جن کو معروف اصطلاح میں اصحاب صفا کا نام دیا گیا، جو ذاتی گھر نہ ہونے کے باعث مسجد نبوی کی شمالی مشرقی جانب میں مٹی کے ایک سائبان کے تنے چبوترے جسے عربی میں صفا کہتے ہیں وہاں مقیم تھے۔ غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین، اس مقدس ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ رات دن تعلیم و تربیت حاصل کرنے میں مگن رہتے تھے۔ صفا ایک چبوترا ہی نہ تھا بلکہ وہ دینی درس گاہ تھی، وہ پہلی یونیورسٹی تھی، جی ہاں وہ روحانی تربیت گاہ تھی۔ یہاں انہیں تعلق باللہ، محبت رسول، مادیت پرستی سے کنارہ کشی، فکر آخرت، خودداری، قناعت، دانائی و حکمت، میانہ روی، سادگی کے ساتھ ساتھ خلافت عرضی کا کاروبار سنبھالنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت نبوی کی صورت میں آئین جہاں داری کی بھی بھرپور تربیت دی جاتی تھی۔ اہل بیت کرام کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ یہ آپ کے پڑوسی تھے اور آپ ان کے پڑوسی، آپ انہیں اپنے کھانے میں شریک فرماتے۔ اگر آپ کے کاشانہ اقدس میں بظاہر کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو آپ اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر ان صحابہ کرام کے لیے فکر مند ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کی تربیت فرماتے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اصحاب صفا میں صرف مذکورہ بالا لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہی نہ تھے، بلکہ ان میں ایک تعداد انصار صحابہ کی بھی تھی جن کے ذاتی گھر بھی تھے، ان کو سہولیات بھی میسر تھی۔ اس کے باوجود وہ صحبت نبوی پانے کے لیے، نبی پاک کا فیض پانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، اور وہ بھی اصحاب صفا کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ایسا ہی صحابہ کرام میں حضرت کعب بن مالک، حضرت حنظلہ اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں۔ یہاں قیام کے دوران صحبت نبوی کی برکت کے باعث انہیں تعلیم و تربیت کی وہ قیمتی موتی میسر آتے جو انہیں کہیں سے بھی حاصل نہ ہو سکتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے صحابہ کرام، جو مہاجر صحابہ کرام تشریف لاتے تو یہ تعداد بڑھ جایا کرتی تھی۔ جب ان میں کوئی شادی کر لیتا تو تعداد گھٹ جایا کرتی تھی۔ بعض نے 70 بیان کی، بعض نے سینکڑوں میں ان کی تعداد بیان کی۔ تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کرام نے فیض پایا۔ ان کی علمی خدمات کا جائزہ سنیے مختصر سا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے تعلق سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عہد ہمایوں میں جب مختلف اجزاء و اشیاء پر لکھے ہوئے قرآن حکیم کو یکجا کرنے کا معاملہ آیا تو شیخین کریمین نے جس صحابی کا انتخاب کیا وہ اصحاب صفا کے فارغ التحصیل شخصیت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کی مبارک دور میں لغت قریش پر قرآن حکیم جمع کرنے کی باری آئی تو اس میں حذیفہ بن یمان بھی وہی صحابی تھے جن کا نام اصحاب صفا میں شامل ہیں۔ اور روایت حدیث کی اگر ہم بات کریں تو ان میں عظیم نام تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ 800 صحابہ اور تابعین نے جو ہے وہ ان سے فیض پایا، سبحان اللہ۔ تو ان مقدس ہستیوں کی خدمات کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور بھی اگر ہم وقت مختصر ہے، اگر ہم غور کریں کہ ان اصحاب نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، سبحان اللہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کوفے کے امیر بنے، یہ اصحاب صفا میں تھے۔ عبداللہ بن مسعود کوفہ کے قاضی اور وزیر بنے۔ معاذ بن جبل یمن کے قاضی اور معلم بنے۔ ابو دردہ دمشق کے قاضی بنے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے والی بنے، اور دیگر صحابہ حمص کے ایک صحابی گورنر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اصحاب صفا سے اکثر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمات جلیلہ کی باعث القابات دیے، جیسے حضرت ابن
ابی ابن کعب کو امت کا سب سے بڑا قرآن دان کہا، ابو درداء کو امت کا بڑا حکمت دان کہا، عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت ابو عبیدہ کو امت کا امین کہا، حذیفہ بن یمان کو اپنا رازدان کہا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے اصحاب صفہ جن کا مختصر میں نے ذکر کیا۔ اللہ صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آج انہی کی کوششوں سے، ان کی لگن سے، ان کے فاقوں سے، ان کی فاقہ مستیوں سے آج دین کا گلشن لہلہا رہا ہے۔ بیان کرنا تو بڑا آسان ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور فاقہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ ان کے فاقوں کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اب ہم ایک کلام سنیں گے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، انہوں نے بھی بڑے پیارے کلام لکھے ہیں، اسی کا انتخاب ہمارے کامران بھائی نے کیا ہے۔ میں نے ہی بلکہ ان کو عرض کیا تھا انشاءاللہ ان کا لکھا گیا کلام بارگاہ رسالت میں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہید خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شہید خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی بولو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، ہمارے مل جاؤ موا، ہمارا آسرا تم ہو، ہمارے مل جاؤ موا، ہمارا آسرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، شہید ہر دو سرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، شہید ہر دو سرا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بسی کا، بس روحی خدا تم ہو، سہارا رے سہاروں کا، بولو سہارا رے سہاروں کا، ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا، ہمارا آسرا تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو،
جھلک ہے سب حسینوں بہاروں کی بہاروں میں بہاروں کی بہاروں میں بہار جا فضا تم ہو بہاروں کی بہاروں میں بہار جا فضا تم ہو بہاروں کی بہاروں میں بہاروں میں بہار جا فضا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو صدیق اکبر کی کتنی بڑی شان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں اے صدیق میری حقیقت تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب شعر سنیے. خدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو اور انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم پروردگار، ہم نے تیرا ذکر اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کے پیاروں کا ذکر کیا. اے اللہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، ہماری اس محفل نعت کو قبول فرما لے، اس میں کیے گئے استغاثے اور التجائیں قبول ہو جائیں، ہمیں جلدی در رسول کی حاضری مل جائے. اصحاب صفا جن کی قربانیوں کی لازوال داستان ہے، ان کا ذکر خیر کیا، ان کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے، ان کے صدقے میں ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ان جنتیوں کے صدقے میں ہمیں بھی جنتی بنا دے مولا. اے اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما. حجت الاسلام امام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. زمین